بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر خان، کیریئر کونسلر، گائیڈ، لائف کوچ، ماسٹر ٹرینر اکیڈمک اینڈ ایڈمنسٹریشن۔ اس ویڈیو میں ہم بڑے اہم موضوع پہ بات کرنے والے ہیں، اور وہ موضوع ہے سائنٹیفک میتھڈ، کہ کس طریقے سے ہم سائنس کام کرتی ہے، کس طریقے کے استعمال کر کے، تو پھر سائنٹیفک میتھڈ یا نان سائنٹیفک میتھڈ جو ہے اس میں فرق کیا ہے، سائنٹیفک میتھڈ جو ہوتا کیا ہے، اس کی ضرورت ہمیں کیوں پیش آئی، اس میں کون کون سے سٹیپس ہیں اور اس کا فائدہ کیا ہے۔ تو سلائیڈ میرا وہی ہوگا، پہلے اس کی میں ساری وضاحت کر دوں، اس کے بعد جو ہے پھر ہم کوئی سلائیڈ کام کی ہوگی اس میں وضاحت کروں گا۔ اس امید کے ساتھ آپ اس کو لائک کریں گے، چینل کو سبسکرائب کریں گے، آپ کومنٹس بھی کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں ہم اپنے اصل ویڈیو کی طرف۔ پہلے یہ میں بیان کر لوں، یہ سلائیڈ آپ کے سامنے آ رہی ہے، کہ سائنٹیفک میتھڈ جو ہے وہ ہوتا کیا ہے۔ یہ ابھی میں نے پہلے ڈکٹیو میتھڈ جو ہے وہ کیسے استعمال کرتا ہے سائنس جو ہے، یہ سائنٹیفک میتھڈ کی سلائیڈ ایک آ رہی ہے۔ پہلے اس کی میں وضاحت کر دوں کہ یہ ہوتا کیا ہے، اس کی ضرورت ہمیں کیوں پیش آئی، پھر آگے چلتے ہیں اس کے اسٹیپس کی طرف۔ سائنٹیفک میتھڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو میتھڈ جو ہے یہ ایک لاجیکل پروسیس ہوتا ہے، اور یہ بیس کرتا ہے کویسچن آنسر اسٹریٹجی پہ۔ اور اس کا ضرورت کیوں پیش آئی، اس کی ضرورت کے دو بڑی اہم وجوہات ہیں۔ پہلی ہے ایکسچینج آف نالج، اور دوسری ہے شیئرنگ آف لرننگ تھرو کمیونیکیشنز، پبلیکیشنز اینڈ پریزنٹیشنز۔ یعنی ایک لاجیکل پروسیس ہے جو 6 یا 7 سٹیپ پہ مشتمل ہوتا ہے، اس کے آگے میں وضاحت کروں گا۔ اور اس کے جو فائنڈنگز آتی ہیں ہماری، وہ جو علم ہم نے حاصل کیا ہوتا ہے وہ سائنٹسٹ جو ہیں آپس میں شیئر کرتے ہیں، اور جب وہ شیئرنگ مکمل ہو جاتی ہے تو پھر جو ایکسچینج مکمل ہو جاتی ہے، پھر اس نالج کو وہ شیئر کرتے ہیں تھرو کانفرنسز، سیمینار، ورکشاپس ایٹسٹرا۔ اور وہ کرتے کیا ہیں، کمیونیکیشن میں اپنے ریسرچ پیپر کو شائع کرتے ہیں پبلیکیشن کی صورت میں، اور جگہ جگہ جا کے ان کو پریزنٹ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے کہ دیپ سے دیپ چلے، جو علم انہوں نے حاصل کیا ہے وہ صدقہ جاریہ سمجھ کر دنیا میں پھیل سکے۔ اب سائنٹیفک میتھڈ جو ہے اور نان سائنٹیفک میتھڈ میں فرق کیا ہے، ابھی جو آپ کے سامنے کچھ اسٹیپ گزاروں گا جو 6 یا 7 ہیں، وہ میتھڈ جو ان کو فالو کرتا ہے وہ سائنٹیفک میتھڈ ہے، جو ان کو فالو نہیں کرتا وہ نان سائنٹیفک میتھڈ ہے۔ تو یہ سلائڈیں میں آپ کے سامنے گزارتا ہوں، پھر میں نے 2 ان کو یاد کرنے کے فارمولے بنائے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ پرابلم جو ہے وہ کیا ہے، اس کو اسٹیٹ کرتی ہے، اس کے بعد اس کے متعلق انفارمیشن اکٹھی کرتی ہے، اس کے بعد ہائپوتھیسس ڈیولپ کرتی ہے۔ ہائپوتھیسس جو ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے یا ویریفائی کرنے کے لیے ایکسپیریمنٹ کا سہارا لیتی ہے۔ ایکسپیریمنٹ میں وہ 2-3 چیزوں کا خیال رکھتی ہے۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں، مختلف قسم کے ویریبلز ہوتے ہیں، اس میں کچھ کانسٹنٹ ہوتے ہیں جو میتھمیٹیکل ایکسپریشن میں آتے ہیں۔ اس کے بعد کنٹرول اور ان کنٹرول جو ہیں ہم گروپنگ کرتے ہیں، ان کا چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ پھر جو ڈیٹا اویلیبل ہوتا ہے اس کو انالیسس کیا جاتا ہے، انالیسس کی بنیاد پہ کنکلوژن جو ہیں وہ ڈرا کیے جاتے ہیں، اور وہ کنکلوژن جو ہیں وہ پھر جو ہے بائسنگ سے پاک ہونے چاہیے، یعنی اس میں ذاتی انا کا مسئلہ نہ ہو، جس کو ہم کہتے ہیں بینیفٹ اور دا ڈاؤٹ جو ہے، یا اس میں ذاتی کو فائدہ نہ ہو۔ تو وہ جو رزلٹ ہیں وہ آبجیکٹیو نیچر کے ہونے چاہیے، ٹیسٹیفائیبل ہونے چاہیے، یا ویریفائیبل ہونے چاہیے۔ تو ایک ڈائیگرام آگی، جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں اس کے متعلق ہے کہ یہ ڈیٹا اور بلیفس جو ہیں وہ اس کے بعد ان کو انڈکشن ڈکٹیو میتھڈ سے، جس کی میں نے بات کی تھی، یا سیپٹرزم میتھڈ سے، یہ ان کو جو ہے ویریفائی کرتی ہے، ٹیسٹیفائی کرتی ہے۔ ٹیسٹیفائی کو کرنے کے بعد اگر وہ کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ رزلٹ اور ڈسکشن کا موضوع بن جاتے ہیں۔ اگر وہ ناکام ہو جاتی ہے یہ پروسیس دوبارہ دہرایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد سائنٹیفک میتھڈ جو ہے جس کی میں نے بات کی تھی، وہ ہر قسم کے آنسر جو ہیں وہ جواب نہیں دیتی۔ یہ گراف آپ کے سامنے ہے کہ گراف جو ہے اس کی شکل جو ہے وہ لینئر نہیں ہے۔ تو یہ بیسیکلی سائنس جو ہوتی ہے یہ ٹروتھ جو اس کو حاصل کرتی ہے فالس ہوڈ سے۔ تو یہ ضروری نہیں، جیسے میں نے اس کی لمیٹیشن کی بات کی تھی، یہ ڈائیگرام اس طرف اشارہ کر رہی ہے۔ یہ ڈائیگرامیٹیکل جو ہے ایکسپریشن ہے ان سٹیپس کی، جس کی میں نے بات کی تھی۔ اب ان ساری چیزیں جتنی میں نے بیان کی ہیں اس کو میں بات کرنے لگا ہوں کہ یہ سائنس جو ہے یہ کس کی چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اور یہ جو سلائیڈ آپ کے سامنے رکھی لی آ گئی ہے کہ سائنٹیفک میتھڈ جو ہے یہ کن پاسٹولیٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے،
یہ امپیریسزم پہ بیس کرتا ہے، امپیریکل ایویڈنس پہ بیس کرتا ہے، آبجیکٹیو ہوتا ہے، اور کنسیپچول اپروچ ہوتی ہے اس کی، پرابلسٹک پریڈکشنز کرتا ہے، اور پرابلسٹک پریڈکشن جو ہے یہی اس کی آؤٹ کم بن جاتی ہیں۔ تو یہ بڑا خوبصورت کوٹیشن آ گئی ہے، یہ نیوٹن کی ہے کہ ہمیں اس وقت بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب ہمارا ہائپوتھیسس جو ہے جو کہ بڑی محنت سے بنتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمارے فیکٹس جو ہیں وہ اس کو فالو نہیں کر پاتے۔ اس کے بعد یہ ایک ڈائیگرام ہے، بڑی خوبصورت کوٹیشن ہے کہ وہ اسٹیپس کو ہم نے کیسے یاد رکھنا ہے۔ ایک اس کا فارمولہ یہ ہے جو آپ کے سامنے آ رہا ہے، وہ ہے پیپل ریئلی ہیٹ ایلیفینٹ آن کمپیکٹ کارز۔ تو یہ یہاں سے ہر لفظ جو ہے اس میں وہ اسٹیپ چھپا ہوا ہے کہ پیپل کا پی جو ہے یہ پرابلم کی اسٹیٹمنٹ کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس کے بعد ریئلی جو ہے اس میں جو آر ہے یہ ریسرچ اس پہ جو کرنی ہے ہم نے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور اس کے بعد ہیٹ ہے، اس کا جو ایچ ہے وہ ہائپوتھیسس ڈیولپمنٹ کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس کے بعد ای ہے ایلیفینٹس کا، یہ ایکسپیریمنٹیشن جو ہے وہ یعنی ٹیسٹیفیکیشن اور ویریفیکیشن کی طرف جو ہے کر رہا ہے، اشارہ کر رہا ہے۔ اس کے بعد وہ آ رہا ہے آن میں، وہ آبزرویشنز ہیں جن کی بنیاد پہ یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، اور سی جو ہے کمپیکٹ میں وہ کنکلوژنز ہیں جو ڈرا ہوں گے، اور اگلا سی جو ہے وہ کمیونیکیشنز ہے۔ تو اس کے بعد ایک اور فارمولہ جو یہاں نہیں ہے جو میں نے بنایا ہوا ہے وہ ہے ڈاکٹر ہرک، DRHER_C۔ تو یہاں ڈی سے بنتا ہے ڈیفائن دا پرابلم، اس کے بعد آر سے بنتا ہے ریسرچ، ایچ سے بنتا ہے ہائپوتھیسس، ای سے بنتا ہے ایکسپیریمنٹیشن، آر سے بنتا ہے ریزلٹس اینڈ ڈسکشن، اور سی سے بنتا ہے کنفرمیشن، کنکلوژنز اینڈ کمیونیکیشن۔ تو یہ امید ہے میں نے یہ سائنٹیفک میتھڈ کے بارے میں، اور سائنٹیفک میتھڈ کے جو رزلٹ ہیں وہ اس کرائٹیریا کو فالو کرتے ہونے چاہیے۔ دے شوڈ بی کنسسٹنٹ، دے شوڈ بی observable، دے شوڈ بی نیچرل، دے شوڈ بی پریکٹیکیبل، دے شوڈ بی ٹیسٹیبل اینڈ دے شوڈ بی ٹینٹیٹیو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو وہ سائنٹیفک رزلٹ نہیں کہلواتے۔ یہ ایک ڈائیگرام ہے جو ہمیں بتا رہی ہے کہ کس طریقے سے یہ سائنس جو ہے وہ کام کرتی ہے۔ پہلے ہمارے پاس آبزرویشنز ہوتی ہیں، ان کو جب ہم ٹیسٹیفائی اور ویریفائی کر لیتے ہیں، ہائپوتھیسس کی شکل کا اختیار کر لیتی ہیں، جب ہائپوتھیسس جو ہیں ان کو ہم ٹیسٹ اور ویریفائی کر لیتے ہیں تو وہ ایکسپیریمنٹیشن کے گزرنے کے بعد پھر وہ تھیوری بن جاتی ہے، اور تھیوری کو جب ہم کمپیکٹ یا کنڈنس فارم میں لے کے آتے ہیں تو وہ لا بن جاتا ہے۔ یہ کچھ حوالے ہیں جہاں سے میں نے یہ مٹیریل لیا ہے۔ اس امید کے ساتھ آپ اس ویڈیو کو پہلے سے زیادہ لائک بھی کریں گے، سبسکرائب بھی کریں گے۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اللہ آپ